غامد سعودی عرب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ ایک غامدیہ خاتون کے خامد ایک سعودی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ اس کے خامد کو ایک دفعہ کمپنی کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے امریکہ میں تعینات کر دیا گیا۔ شوہر نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ جا رہا ہے، اگر وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اس خاتون نے رضامندی ظاہر کی۔ دونوں میاں بیوی امریکہ پہنچ گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک ہوٹل میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا اور اس میں مقیم ہو گئے۔ ہوٹل کے نیچے ایک سپر مارکیٹ تھی۔ گو کہ امریکہ میں ان میاں بیوی کو جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس عورت کو کوئی حجاب پہننے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر وہ ایک انتہائی دیندار اور پارسا خاتون تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو اسے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہی ہے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوتی، اور وہ ذات رب العزت کی ہے۔ وہ خاتون کسی کی پرواہ کیے بغیر پورے حیادار شرعی لباس میں مارکیٹ جاتی اور اپنی گھریلو ضروریات خرید کر لے جاتی۔ مارکیٹ کی جو انگریز کیشیئر خاتون تھی، وہ جب اس خاتون کو عجیب و غریب لباس میں ملبوس دیکھتی تو ایک دوسری لڑکی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر خود اس خاتون کے پاس آ جاتی اور چیزوں کی خریداری میں اس کی مدد کیا کرتی، حتیٰ کہ آخری چیز خریدنے تک وہ اس کے ساتھ رہتی، پھر اس کو احترام سے رخصت کرتی۔ وہ انگریز خاتون یہ اس لیے بھی کرتی تھی کہ امریکن قوم میں جستجو کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ کئی بار ہوا تو خاتون کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ یہ امریکن کیشیئر جاننا چاہتی ہے کہ میں کیوں اس شدت سے حجاب کا اہتمام کرتی ہوں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ خاتون نے ایک دن اسے امریکی زبان میں اسلام کے بارے میں بعض پمفلٹس اور چھوٹی کتابیں تحفہ میں دے دیں۔ ان کتب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس باحیا لباس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ذریعے عورت کو کس قدر عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے۔ اسے اس لٹریچر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شرعی لباس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جا سکے اور وہ لوگوں کی نظروں میں ایک سستی چیز بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی عزت ایک نہایت قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ ان کی دوستی بڑھتی گئی اور ایک دن خاتون نے اسے باپردہ لباس کا ایک جوڑا بھی دیا جیسا کہ وہ خود پہنتی تھی۔ امریکن کیشیئر جو پہلے ہی اس خاتون کے اخلاق اور اسلام کے بارے میں پڑھ کر متاثر ہو چکی تھی، بخوشی اس نے لباس قبول کر لیا۔ اس نے فوراً مارکیٹ مینیجر سے تھوڑی دیر کی رخصت چاہی اور اس نے کہا کہ اسے گھر پہ ایک ضروری کام ہے۔ وہ گھر گئی اور خاتون کی طرف سے تحفے میں ملا حیادار سیاہ جوڑا پہن کر واپس آ گئی۔ اب وہ ایک باوقار و باحیا خاتون لگ رہی تھی۔ مینیجر نے اسے اس لباس میں دیکھا تو اسے خبردار کیا کہ آج تو اسے معافی ہے، مگر آئندہ وہ کبھی ایسا لباس پہن کے نہ آئے۔ وہ امریکن خاتون اپنی کیشیئر کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نئے لباس میں جب گاہکوں کو ڈیل کرنے لگی تو ایک عجیب و غریب چیز سامنے آئی۔ اس مارکیٹ میں امریکی گاہکوں کی تعداد پہلے کی نسبت اس دن زیادہ تھی اور روز بروز بڑھنے لگی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امریکی قوم میں تجسس کا مادہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب مالک نے گاہکوں کا یہ راج دیکھا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ اس خاتون کیشیئر کا ڈیوٹی کے دوران یہی لباس ہوگا۔ وہ امریکن خاتون گھر جا کر روز ان پمفلٹس اور کتب کو پڑھتی تھی جو اس مسلم خاتون نے اسے تحفہ میں دیے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ امریکی خاتون ان پمفلٹس اور کتب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ خاتون بھی وقتاً فوقتاً اسے واعظ و نصیحت کرتی رہتی تھی۔ وہ امریکی خاتون چھٹی کے بعد مسلم خاتون کی رہائش گاہ پر چلی جاتی اور اسے اسلامی تعلیمات سیکھتی رہتی۔ ایک دن اس امریکن نے روتے ہوئے مسلمان خاتون سے کہا کہ وہ اس معاشرے سے جان چھڑوا کر مسلم معاشرے میں اپنی باقی ایماندار زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ مسلم خاتون نے جب امریکن لڑکی کی التجا سنی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس نو مسلم امریکن لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا شوہر اس اچانک تجویز پر بہت حیران و پریشان ہوا کہ میں کیسے ایک اجنبی لڑکی سے شادی کر لوں اور میری بیوی بذات خود اس کا مطالبہ مجھ سے کر رہی ہے، لیکن خاتون نے اس پر بہت اصرار کیا جس پر شوہر کو احتیاط ڈالنے پڑے۔ اس نے اس امریکن سے شادی کر لی اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ سرزمین حرمین شریفین میں پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہی یہی تھا کہ کچھ عرصہ بعد مسلم خاتون ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی امریکن سوتن دن رات خاوند کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی۔ مسلم خاتون مرض سے مقابلہ کرتے کرتے جاں بھاگ ہو گئی۔ اس امریکن خاتون نے اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور کبھی بھی خلاف شریعت کوئی کام نہ کرتی، اور وہ اکثر روتی اور کہتی کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے ایک سیاہ کار کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اس امریکن خاتون کے اب بچے ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ وہ حسن تربیت اور اصلاح کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ تیزی سے بے پردگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔